آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جا کر اہل مکہ سے اس کا تذکرہ کیا، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ان کا صرف ایک کام تھا، مذاق اڑانا، جھٹلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے سفر کو اہل مکہ کے سامنے جا کر بیان کیا، انہوں نے مذاق اڑایا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا امتحان بھی لیا۔ جب آپ نے کہا کہ میرا تو رات مسجد حرام سے یعنی مکے سے فلسطین گیا، مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کی سیر مجھے کرائی گئی، تو انہوں نے آپ کو آزمانے کے لیے یہ پوچھا کہ بتاؤ مسجد اقصیٰ کے ستون کتنے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے تمام مسجد اقصیٰ کو رکھ دیا گیا، اور آپ نے باقاعدہ ایک ایک ستون کے بارے میں بتلایا، ایک ایک نشانی بتلائی، بالکل سچی باتیں آپ نے بیان کی، اور یہاں تک آپ نے بیان کیا کہ مکہ والوں کا ایک قافلہ جو تجارت کے مقصد اور غرض سے گیا تھا وہ واپس آ رہا ہے، اور اس قافلے کے سامنے فلاں رنگ کا ایک اونٹ بھی ہے۔ وہ قافلہ یہاں تک آپ نے بتلایا اللہ کی جانب سے وحی کی بنیاد پر کہ فلاں دن جس چال سے وہ چل رہا ہے فلاں دن مکہ مکرمہ پہنچے گا، اور اسی دن وہ قافلہ مکہ آیا۔ اب مکہ والوں کے سامنے تو ہر ایک بات واضح ہے، ہونا کیا چاہیے تمام مان لیتے، آپ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن نہیں، جب کسی کو بات ماننی نہیں ہوتی آپ کچھ بھی کر لیں۔ اللہ رب العزت والجلال کے حکم کے بعد انبیاء کی اطاعت، ان کا اتباع ہوتا ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا، پھر بھی مذاق بنایا، کیا دیوانے پن کی باتیں کرتے ہیں آپ کو دیوانہ کہا، آپ کو جادوگر کہا، طعنے دیے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ راستے میں ہیں، کسی نے جا کر کہا کہ آپ نے سنا کہ آپ کے دوست اور ساتھی محمد کیا کہہ رہے ہیں آج؟ انہوں نے پوچھا کیا کہا؟ اس نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ چند لمحوں میں وہ یہاں سے مسجد اقصیٰ بھی گئے، وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر عرش الہی کو دیکھ کر اللہ سے ملاقات کر کے آئے ہیں، تمہارا کیا کہنا ہے؟ حضرت ابوبکر نے پوچھا کیا وہ ایسا ہی کہہ رہے ہیں؟ کہنے والے نے کہا کہ ہاں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بالکل سچ کہتے ہیں۔ ان کو اس واقعے کی خبر دینے والا کہتا ہے کہ تم کیسے اس کی تصدیق کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، محمد نے آ کر کہا مجھ پر وحی آتی ہے، میں نے اس کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا مجھے اللہ نے نبی بنایا، میں نے اس کو سچ کہا۔ وہ جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، اور آپ شاید جانتے ہوں گے کہ اسی تصدیق کی بنیاد پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق پڑا، اس سے پہلے صدیق نہیں تھا۔ اسی تصدیق کی بنیاد پر کہ جب مکہ مکرمہ کے ایک راستے میں کھڑے ہو کر صرف سننے کی بنیاد پر یہ کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا ہے تو بالکل سچا ہے، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، نعوذ باللہ، ان کی زبان سے نعوذ باللہ جھوٹ نہیں نکلتا، وہ تو وہی بولتے ہیں جو اللہ بلواتے ہیں، جو اللہ کا فرشتہ پیغام، جو میسج وہ فرشتہ لے کر آتا ہے وہ وہی کہتے ہیں، وہی سناتے ہیں۔ یہیں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق پڑا، اور صدیقیت انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے۔ اسی بنیاد پر پوری کائنات میں
اللہ رب العزت والجلال کے بعد اور تمام پیغمبروں کے مرتبے کے بعد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ہے۔ تمام صحابہ میں سب سے بلند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اسلام کی دعوت جس کے سامنے پیش کی اس نے تھوڑا انتظار کیا، سوچا، مگر جب میں نے اپنے دوست ابو بکر سے کہا کہ میں اسلام لے کر آیا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، نہیں سوچا کچھ نہیں، اللہ کے نبی آپ آئیں میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، ایک لمحہ نہیں، فوراً۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر کا احسان کا بدلہ میں یہاں نہیں کل قیامت کے دن دوں گا، جان مال تن من دھن خاندان تک سب کچھ قربان کر دیا، تب جا کر کے لقب ملا صدیق۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے آ کر کے اہل مکہ کو سنایا کہ مجھے رات معراج کا سفر کرایا گیا، انہوں نے مذاق اڑایا۔ حضرت ابو بکر نے تصدیق کی۔ سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ اسلام کی بہت سی باتیں، بہت سے احکامات میرے اور آپ کی عقل میں نہیں اترتے، سمجھ میں نہیں آتے، مگر اس کے باوجود ماننا، اسی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اسلمہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے قدموں میں گر جانا، اپنے آپ کو انتہائی تواضع کے ساتھ کسی کے سامنے جھکا دینا۔ مسلم اسی کو تو کہتے ہیں، مان لینا بغیر چوں چرا کے، بغیر کسی ریزن کو پوچھے ہوئے، آمنا وصدقنا، ہم نے مان لیا، اسی کا نام مسلمان ہے۔ اب بات آئی ہے تو عرض کر دوں، آج کل کے زمانے میں مزاج یہ بن رہا ہے کہ نہیں، عقل کی میزان پر تولو، عقل کی میزان پر پرکھو، اسلام کے احکامات کو نہیں پرکھ سکتے آپ۔ جس ذات نے اس مذہب کو بنایا ہے وہ ذات عقل سے پرے ہے، وہ وراء الورا ہے، وہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ ہمیشہ سے ہے۔ ایک شخص لاکھوں روپے خرچ کر کے مکہ مکرمہ جاتا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے، عقل سائنس یہ کہتی ہے دیوانہ ہے، صرف ایک عمارت کے چکر لگانے کے لیے اور ثواب لینے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے آ رہا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایک طواف مکمل کر کے 2 رکعت واجب پڑھو، اتنا ثواب ملے گا، صفا مروہ کی سعی کرو۔ عقل انکار کرتی ہے، عقل کے انکار کے باوجود مان لینا، تسلیم کر لینا، یہی تو ہے اصل پیغام۔ بقرعید کا موقع ہے، کچھ دیوانے کہتے ہیں کہ نہیں، قربانی کی جگہ غربا کی امداد کی جائے، بیواؤں کا خیال رکھا جائے۔ اسلام منع نہیں کرتا، بیواؤں کا خیال رکھو، یتیموں کی تعلیم کا انتظام کرو، یتیموں کو کھانے کے لیے دو، مگر اللہ کے حقوق کو کاٹ کر نہیں، اللہ کے حق کو مار کر نہیں۔ اسلام نے کب کہا بیوہ کا خیال رکھو؟ کب کہا کہ یتیم کی تعلیم کے لیے ضرورت ہے تو تم رقم یا کتابوں کے ذریعے سے امداد نہ کرو؟ کہاں؟ بلکہ یہاں تک فضیلت سنائی گئی کہ یتیم کے سر پر ثواب کی نیت سے ہاتھ پھیرو، خیال رکھو۔ یہاں تک کہا کہ تمہاری کفالت میں یتیم آ جائے، مال مت کھانا، حرام ہے، دھوکہ مت دینا، یتیموں کے مال میں خیانت مت کرنا، جب بڑے ہو جائیں ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ ہاں، اگر اللہ کے حقوق آئیں، اسلام کے احکامات آئیں تو ان کو ادا کرو۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ایسے اعتراض کرنے والوں کو یتیم اور غریب اور بیوہ اس وقت یاد نہیں آتے جب کسی فنکشن کے لیے وہ اپنے لیے خاص 10,000 کا ڈریس خریدتے ہیں،
انہیں یہ یتیم اور غریب اس وقت یاد نہیں آتے جب شادیوں میں لاکھوں روپے کا کھانا نالیوں میں برباد کیا جاتا ہے۔ انہیں یتیم اور غریب اس وقت یاد نہیں آتے جب فضول خرچی کے نام پر اندھا پیسہ اور روپیہ بہایا جاتا ہے۔ یتیم اور بیوہ کبھی یاد آتے ہیں جب اللہ کا حقوق آتا ہے، جب اللہ کے حقوق آتے ہیں، اس کے احکامات آتے ہیں۔ اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے اللہ کے احکامات کو عقل پر پرکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔